کی۔ اصل میں مما اس قسم کے تجربے ہر جگہ تو نہیں کرنے چاہیے نا۔ اب اگر ساری ٹرین میں آگ لگ جاتی تو کتنا نقصان ہوتا۔ والدہ 15 سال کی عمر میں اس نے ٹیلی گرافی سیکھنی شروع کی، جو کہ اس کے لیے اس لحاظ سے آسان تھی کہ اس کو سننا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ ٹیلی گرافی کی لائنوں اور نقطوں کو دیکھ کر پیغام پڑھ سکتا تھا۔ اسی طرح ایڈیسن نے ٹیلی گراف مشین کو اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کی اور ایک نئی مشین بھی ایجاد کی، جس کو یونیورسل اسٹاک پرنٹر کہتے ہیں، ایجاد کی، جسے اس نے ایک کمپنی کے مالک کو بیچا اور اس کے عوض ایڈیسن کو $40,000 ملے۔ یہ رقم لے کر وہ گھر چلا گیا، لیکن اسے بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ کبھی وہ ان پیسوں کو کسی بستے میں چھپاتا، کبھی کسی کونے میں، اور کبھی خود ان پر بیٹھ جاتا۔ وہ ساری رات اس خوف سے نہ سو سکا کہ کہیں کوئی اس کے پیسے چوری نہ کر لے۔ پنکی نے زوردار سا کہا لگایا اور کہا، امی یہ کتنا سیدھا آدمی تھا، اس کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہ پیسے بینک میں جمع کرا دے۔ ماں، ہاں وہ بالکل ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ دوسرے دن ایڈیسن نے وہ پیسے کمپنی کے مالک کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، ان کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں سکا۔ کمپنی کے مالک نے کہا، یہ پیسے تم بینک میں جمع کرا دو، اور اس طرح اس نے اپنے مالک کی مدد سے وہ پیسے بینک میں جمع کرا دیے۔ اس زمانے میں بینک ابھی نئے نئے قائم ہوئے تھے۔ اس زمانے کی دنیا جس میں ایڈیسن رہتا تھا تمہارے آج کل کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اس زمانے میں بجلی کے بلب سے روشنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ گیس کے لیمپ یا کوئلے کے لیمپوں سے روشنی کرتے تھے، جس سے گندگی بھی ہوتی تھی اور آگ لگنے کا خطرہ بھی ہوتا تھا۔ اب ایڈیسن نے بجلی کے متعلق تجربات کرنے شروع کیے۔ ایڈیسن نے مطالعے سے یہ راز معلوم کر لیا تھا کہ بجلی کو کیسے قید کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے پہلی بار بجلی کو پلاسٹک میں قید کر کے بجلی سے کام لینا شروع کیا، اور اسی اثناء میں اس نے بلب ایجاد کیا۔ 1881 میں پیرس سے یہ اعلان ہوا کہ ایڈیسن 1000 بلبوں کی نمائش کر رہا ہے، اور پھر 1882 میں نیو یارک میں 5000 بلبوں کو سڑکوں پر ایک ساتھ روشن کیا، جو ڈینامو کی مدد سے چلائے۔ اس کی ایجادات سے متاثر ہو کر حکومت نے ایڈیسن کا ساتھ دیا۔ اس نے 14 کمپنیاں قائم کی، جن میں سے جنرل الیکٹرک کمپنی آج بھی امریکہ میں موجود ہے۔ پنکی نے بوریت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ماما مجھے آپ ایڈیسن کی زندگی کی کچھ مزیدار باتیں بتائیں۔ ماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ ایڈیسن بس سٹاپ پر کھڑا تھا اور بارش ہو رہی تھی، لیکن بس نہ آئی۔ وہاں ایک لڑکی بھی کھڑی تھی جو اسے اچھی لگی۔ سلام دعا کے بعد اس لڑکی نے ایڈیسن کو بارش سے بچنے کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اسے گھر لے جا کر اپنے والد سے ملوایا۔ لڑکی کے والد کو جب معلوم ہوا کہ ایڈیسن امریکہ کا ایک مشہور آدمی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ اس کا نام میری اسٹیلویل تھا۔ اس کے 3 بچے ہوئے۔ ایڈیسن کی بیوی اپنی بیماری کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ تجربات میں مدد کرتی، لیکن وہ جلد وفات پا گئی۔ ایڈیسن نے اس کے بعد کافی عرصہ شادی نہ کی۔ پھر اسے ایک اور اچھی خاتون مل گئی اور اس سے ایڈیسن نے دوسری شادی کی۔ وہ بھی اس کے ساتھ مدد کیا کرتی۔
دوسری بیوی کا نام مینا ملر تھا اور اس نے ایڈیسن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ اس زمانے میں کار ابھی ایجاد ہی ہوئی تھی اور کار کے موجد نے ایڈیسن کو وہ کار تحفے میں دی اور وہ ایڈیسن کا اچھا دوست بھی بن گیا۔ اس زمانے میں کار چلانے والا تو کار چلاتا، لیکن کار کے آگے ایک آدمی دوڑتا جاتا اور لوگوں کو راستے سے ہٹنے کے لیے آگاہ کرتا جاتا۔ ایڈیسن، اس کی بیوی اور دوست کار میں خوب گھوما کرتے۔ ہاں تو پیارے بچوں، اب ہماری اگلی آنے والی کہانی کا انتظار کریں۔